35 سے 40 منٹ تک لوگ مجھ سے محبت کر کے میرے ساتھ سیلفیاں اور تصویریں بنائیں۔ صاحب آپ کے کتنے نکاح اب تک ہو چکے ہوئے ہیں؟ اس کا نام حریم شاہ تھا، تو جب ان کا آخری فون آیا تو میں نے ان کو کہا ان کے لیے بھی نکاح آسان ہے، مفتی عبدالقوی صاحب کے لیے بھی نکاح آسان ہے۔ آنکھ کو پاکیزہ رکھنے کے لیے گلاسز ضروری ہیں یہ اینک؟ نہیں، یہ تو میں اتار بھی سکتا ہوں، یہ دیکھتا کہ کن احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس اولاد والی جو نعمت ہے اس سے محفوظ فرمانا۔ جی ایک اور نکاح متعدد، بڑے خوش ہوتے تھے، میرا ماتھا چومتے تھے۔ علاقے عجیب دیکھے، کوئی مشروبات بھی کوئی عجیب وغیرہ بھی؟ نہیں، وہ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ مشروبات کا تعلق تو ہے نا انسان کے ذوق سے۔ میرے خیال میں متعدد پروگراموں میں نے بتایا ہے کہ 2 درجن سے تقریباً کوئی زیادہ ہی پاکستان کے اور انڈیا کے جو شیخ الاسلام اور مفتی صاحبان ہیں، ان کا اگر تمباکو والا پان حلال ہے تو پھر اسے بھی حلال ہونا چاہیے، اگر یہ حرام ہے تو ان کا تمباکو والا پان بھی حرام ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 3 مولوی لاہور آتے ہیں ملتان سے، اور لاہور میں دیکھتے ہیں کافی زیادہ لڑکی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار اب جب بھی کسی لڑکی کو دیکھیں گے نا تو استغفار کریں گے، تو وہ واپس چلے جاتے ہیں ملتان، وہاں پر کافی دیر چلتے رہتے ہیں، کوئی لڑکی نظر نہیں آتی، اور ایک مولوی کہتا ہے استغفار، وہ کہتا ہے کدھر ہی۔ تو میں ان کی بات نہیں کر رہا، ہمارے ساتھ ہے مفتی عبدالقوی صاحب۔ سر کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ جی، میں اس لحاظ سے خوش نصیب ہوں، آپ یقین کریں کہ جیسے ہی میں جناب شارجہ ایئرپورٹ پہ اترا، 35 سے 40 منٹ تک جو حضرات ایئرپورٹ پہ آئے ہوئے تھے، جو دوسروں کو لینے آئے ہوئے تھے، حتیٰ کہ میرا جو ساتھی تھا بلکہ محترمہ تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب یہ میرا جو گن مین ہے اس کو آپ اپنی ٹوپی دے دیں، اینک مجھے دے دیں، آنکھیں نیچے کر کے تیزی سے چلتے ہیں۔ آپ نے کہا آپ بھی مجھے دے دیں، کچھ چیز مانگی؟ نہیں، بات یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ بہت خاندانی لوگ تھے اور 2-3 دفعہ سینیٹر بھی رہے، تو الحمدللہ انہوں نے بڑا اکرام کیا۔ تو مانا یہ ہے کہ اب شارجہ کے ایئرپورٹ پر اترتے ہی 35 سے 40 منٹ تک لوگ مجھ سے محبت کر کے میرے ساتھ سیلفیاں اور تصویریں بنائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی محبت ہے، لوگوں کے مجھ سے عقیدت ہے، لوگوں کا مجھ سے پیار ہے۔ جس طرح لڑکیاں آپ سے محبت کرتی ہیں، عربی بھی آپ سے محبت کرتے ہیں؟ الحمدللہ، میں تو 3-4-5 پروگراموں میں جب گیا تو ساتھ جو عرب حضرات بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پاکستان کا بڑا عالم ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے جب نکاح کے حوالے سے مسائل پوچھے تو بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ وہ بھی اس طرح ماشاءاللہ کہنا چاہیے کہ بڑے خوش نصیب ہیں، پرکیف ہیں کہ ان کے لیے بھی نکاح آسان ہے، مفتی عبدالقوی صاحب کے لیے بھی نکاح آسان ہے۔ تو مفتی صاحب وہ ڈر نہیں جاتے جس طرح وہ دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب جب بھی آتے ہیں کوئی نکاح وغیرہ کر لیتے ہیں، عربی بھی ڈر جاتے ہوں کہ یار یہاں اگر کوئی عربی سے ہی نہ جائے یہ نکاح وغیرہ کرنا شروع کر دیں؟ نہیں، میری بات یاد رکھیں، اہل عرب کی بڑی خصوصیات ہیں، بلکہ میں ان کو جب کہتا تھا کہ شادی ایک اور نکاح متعدد، بڑے خوش ہوتے تھے، میرا ماتھا چومتے تھے، میرے کندھے کو چومتے تھے، پھر ٹائم دیتے تھے، پھر مسائل پوچھتے تھے، بعض دفعہ تو جناب ایسے مزے میں آ جاتے تھے کہ نعرہ لگاتے تھے، اور اس طریقے کے اوپر جناب خوشی کے ساتھ آ کے کندھا کے چوم رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں اور ضیافتیں کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کے کتنے نکاح اب تک ہو چکے ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں متعدد پروگراموں میں نے بتایا ہے کہ 2 درجن سے تقریباً کوئی زیادہ ہی ہوں۔ 2 درجن سے زیادہ؟ جی۔ تو آپ ایٹ اے ٹائم سب کو رکھتے ہیں، کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ سب کو ساتھ رکھتے ہیں؟ یہ ویسے تو 4 نکاح ہوتے ہیں۔ نہیں میرے بیٹے، جب میں نکاح کہہ رہا ہوں تو نکاح کا معنی یہی ہے کہ 2 3 4، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ہی میری شادی ہے جس کے نان و نفقہ اور تمام چیزوں کو میں دیکھتا ہوں، باقی جتنے نکاح والے ہیں وہ مجھ سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں اور میرے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہیں پڑتا۔ صرف کاغذی نکاح کر دیں کوئی آگے، یعنی کہ کسی میں سے اولاد وغیرہ نہیں؟ نہیں، کاغذی بھی میں نہیں کرتا، صرف محترم اور محترمہ کی رضامندی اور اپنے با اعتماد جو دوست ہوتے ہیں ان میں سے 2 گواہ بس۔ تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ 2 درجن سے زیادہ نکاح ہوئے ہیں، تو ان میں سے بچے کتنے ہیں، اولاد کتنی ہیں؟ نہیں الحمدللہ، اور چونکہ خواتین بھی آج کل بڑی دانا ہیں، مفتی عبدالقوی صاحب یہ دانا کا مطلب؟ دانا کا معنی یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ کن احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس اولاد والی جو نعمت ہے اس سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو مفتی صاحب یہ جو رحیم شاہ تھی یہ آپ سے نکاح کرنا چاہ رہی تھی، کیا مسئلہ تھا؟ اس نے کیوں اس طرح آپ کے اوپر الزامات؟ اس کا نام حریم شاہ تھا، تو جب ان کا آخری فون آیا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کسی کے نکاح میں ہو، اس کی عزت ہو، آپ بھی سید ہو، وہ بھی سید ہیں۔ تو اس دن کے بعد الحمدللہ انہوں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، اور یقین ہے پچھلے دنوں کے اندر میں دبئی میں تھا تو پتہ چلا کہ انہوں نے فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بڑی نازیبا باتیں کی ہیں، غیر اخلاقی باتیں کی ہیں۔ تو بہرحال ان کو میں کہوں گا کہ آپ بھی پٹھان ہو، مولانا بھی پٹھان ہیں، آپ سید زادی ہو، آپ کا تعلق بھی مدرسے سے ہے،
مولانا کا تعلق بھی مدرسے سے ہے، اس طرح کی گفتگو شرعی طور پر نہیں کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب کافی لوگ آپ سے دوسرے سوال پوچھتے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو لڑکے آج کل یونیورسٹیوں میں عشق وغیرہ لڑا رہے ہوتے ہیں اور ان کی شادی نہیں ہوتی، بعد میں روتے ہیں، ان کو کیا میسیج دیں گے، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ پیغام میں بچوں کو یہی دوں گا کہ مفتی عبدالقوی کے طرح مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ رہیں، زبان کو میٹھا رکھیں، مثبت انداز اختیار کریں، آنکھ کو پاکیزہ رکھیں، اور زبان کے ساتھ اگر ان کی طرف آنکھ کو پاکیزہ رکھنے کے لیے گلاسز ضروری ہیں یہ اینک؟ نہیں، یہ تو میں اتار بھی سکتا ہوں، یہ دیکھیں اتر گئی آنکھ۔ تو بات یہ ہے کہ جناب جب آپ پاکیزہ ذہن اور پاکیزہ زبان کے ساتھ کسی سے رابطہ کریں گے تو انہیں بھی پتہ چلے گا کہ یہ نوجوان خاندانی ہے، شریف ہے، تو یقیناً آپ کے معاملات نکاح تک پہنچیں گے۔ اور اسی طرح اگر محترمہ کی طرف سے ہوگا تو وہ بھی سمجھے گی کہ جو مجھ سے رابطے میں ہے یہ پاکیزہ آدمی ہے، تو اس سے معاملات شادی کے بہت جلدی حل ہو جائیں گے۔ تو یہ لاسٹ ٹائم آپ جو دبئی گئے، آپ کا ٹور ہی کس طرح کا رہا ہے؟ وہاں پر کوئی اس طرح کا واقعہ کہ آپ جو کسی کے ساتھ شیئر نہ کیا ہو؟ نہیں، بہر الحمدللہ 15 راتیں بڑی اچھی گزری، 15 دن بڑے اچھے گزرے، اور تقریباً ساحل سمندر پر بھی جانا ہوا، عرب حضرات کے ہاں بھی مہمان بنا، بڑے عجیب علاقے اور دیکھے، پہاڑی علاقے بھی دیکھے۔ علاقے عجیب دیکھے، کوئی مشروبات بھی کوئی عجیب وغیرہ بھی؟ نہیں، وہ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ مشروبات کا تعلق تو ہے نا انسان کے ذوق سے، تو اس طریقے کا معنی یہ ہے کہ میں ہمیشہ جب مشروب مغرب کہتا ہوں تو اس سے مراد میرا یہ پیپسی اور 7 اپ اور یہ میں بات بڑی جرات کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس کے اندر الکوہل ہو میں اس کو حرام سمجھتا ہوں۔ اور میری تو بات اس سے بھی آگے ہے کہ اگر ہمارے پاکستان کے اور انڈیا کے جو شیخ الاسلام اور مفتی صاحبان ہیں ان کا اگر تمباکو والا پان حلال ہے تو پھر اسے بھی حلال ہونا چاہیے، اگر یہ حرام ہے تو ان کا تمباکو والا پان بھی حرام ہونا چاہیے۔